الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص اللغو منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین کی عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، ہر خطبے میں اور دینی مجالس کے اسٹیج پر علماء کرام سے آپ برابر سنتے آئے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اور بہترین اور اچھا راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ دینی و دنیوی سارے مسائل کے لیے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور امت کے سامنے پیش کیا، وہی راستہ وہی طریقہ ہمارے اور آپ کے لیے بھلا اور بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آدمی اس سے ہٹ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر منہ شگافیہ کرنے لگے، بال کی کھال نکالنے لگے، تو سمجھ لو کہ اعمال کی بات تو الگ رہی، ایمان کا جنازہ اس کے دل سے نکل جائے گا۔ برادران اسلام، اللہ کا یہ کلام آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیں تو کسی مومن مرد مومنہ عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل کر سکے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اس کے برخلاف جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بہت بڑی گمراہی میں پھنس جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت کسی بھی حدیث پاک یا آیت کریمہ سامنے آنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد کسی طرح کا کوئی رد و بدل ہم آپ نہیں کر سکتے۔
اگر کرتے ہیں تو ایمان کی خیر نہیں، نماز روزہ کی قبولیت بہت دور کی بات ہے، تو ایمان کی خیر نہیں ہے۔ کتنی آیتیں پڑھی جا چکی ہیں، کتنے مسائل بتائے جا چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز جیسی چیز جو اللہ کی طرف سے 5 وقتہ فرض کی گئی، جس کے ادائیگی پہ 50 وقت کی نماز کا ثواب امت کے افراد کو ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک اور طریقہ کار کو سننے اور جاننے کے بعد پھر بھی ہم اس میں غافل رہیں، تو آپ دنیا کے علماء کو، مفتیان کو، امامان دین کو آپ خوش کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نہیں خوش ہو سکتے۔ ان کے لائے ہوئے دین میں اگر آپ نے ذرہ برابر رخنہ اندازی کی تو سارے اعمال برباد جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نماز کے سلسلے میں آتا ہے کہ جسے حضرت عبادہ بن صامت اور دیگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب داخل ہوتے تو کبرا ثم استحف بیدہ بثوبہ ثم وضع یدیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر فرماتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چادر کے اندر ڈالتے اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ حصہ ہاتھ کا ہے، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، رکھتے اور کلائی کو اس طرح سے آپ پکڑتے، اس طرح سے یا اس طرح سے رکھتے، اور فرماتے ہیں راوی کہ جب آپ ارادہ فرماتے ان یرکع خرجا یدیہ، جب آپ ارادہ فرماتے کہ اب قرأت سورہ فاتحہ ہو گئی، اب قرأت سورت کی ہو گئی، اب سورہ مبارکہ کی قرأت کے بعد اب رکوع کی بات ہے، تو اخرج یدیہ، آپ اپنے کپڑوں سے اپنے ہاتھوں کو نکالتے، پھر آپ رفع الیدین فرماتے۔ اس بات کو ذرا غور فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اندر لے جاتے، چادر کے اندر، اور آپ اس پر ہاتھ رکھتے، اور اس کے بعد جب قرأت ختم ہو جاتی تو آپ دونوں ہاتھوں کو نکالتے باقاعدہ، اور پھر رفع الیدین کرتے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور سینے پہ ہاتھ باندھتے۔ ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے اور سینے پر ہاتھ باندھتے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ لینو بِأَيْدِيكُمْ لِإِخْوَانِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نیت باندھتے وقت اپنے بھائیوں کے لیے نرم کرو، جھکا رہے، ایسا نہیں کہ آپ اس طرح سے کریں اور دونوں طرف ٹھوکر لگے آپ کے اغل بغل والوں کو۔ لینو فی ایدیکم، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سینے پہ نیت باندھیں گے۔ اگر آپ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو آٹومیٹک وہ نرم ہے، وہ ہاتھ پھیلا ہوا نہیں ہے، کوہنیاں پھیلی نہیں ہیں، بلکہ اس کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ سینے پہ نیت باندھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اس طرح سے نیت باندھتے ہیں، جبکہ نیت اس طرح سے کہ جھکا ہوا ہو اور سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو۔ میرے عرض کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار مردانہ تھا۔ نماز آپ نے کوئی زنانہ نہیں پڑھ کے بتایا ہے، سب کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ عورتیں سینے پہ نیت باندھیں اور مرد ناف کے نیچے باندھیں۔ کون سا فلسفہ ہے بھائی کہ عورتیں تو صحیح کام کریں اور مرد لوگوں کو غلط طریقہ بتایا جائے؟ ایسی تفریق، جداگانہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے نہیں ثابت ہے۔ حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی میں عورتوں کے لیے بتایا جاتا ہے جس کا تعلق قطعاً سنت سے نہیں ہے، کہ وہ زمین میں سجدہ جب کرے تو چپک کے کرے، ہاتھ پاؤں ران سب۔ ارے جب ان کے لیے آرڈر ہے کہ بہترین نماز ان کے گھر کے اندر ہے،
تو گھر کے اندر آزادی کے ساتھ جیسے سارا کام کرتی ہیں، ایسے نماز تو زیادہ حقدار ہے اس بات کے لیے کہ آزادانہ انداز میں سنت کے مطابق ادا کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتاب کے مطالعہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ غلط باتوں سے بچیں۔ یہ نماز ہے، دین کا رکن رکین ہے، پہلا اساسی بنیادی رکن ہے نماز الصلاۃ، تو آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین جو ہے علی صلواتہم حافظون، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو خالی ادا کر لینا نماز کا وقت پر یہی نہیں، اس کے تمام شرائط آپ کو ملحوظ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکال کے رفع الیدین کیا اور تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اور جب آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو رفع یدیہ، تب تو پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا۔ اور راوی کہتے ہیں سجدہ کے وقت جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، سجدے میں جاتے وقت آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور سجدہ بین کفین، اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں سجدہ کیا، داہنے طرف کی ہتھیلی اس طرف، بائیں کی اس طرف، اور بیچ میں آپ کی آنکھیں اور آپ کا جو ہے پیشانی آپ کی اور ناک، اس طرح سے سر اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے۔ نہ ہتھیلیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں سر سے اور نہ بہت پیچھے کھینچ سکتے ہیں، جیسا روایت میں ہے اسی حساب سے آپ کو ہم کو یہ کام انجام دینا ہے۔ کیونکہ نماز کی اخطاء، غلطی کرنا نماز میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے عالم علماء کو، اہل حدیث عالم علماء کا جائزہ لیں جب وہ نماز میں سنت میں کھڑے ہوں یا نماز پڑھا رہے ہوں، اگر اس میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ خارج وقت میں بیٹھے ہیں اور اہل حدیث علماء نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک رفع الیدین شروع کا اور دوسری رفع الیدین رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رفع الیدین جو تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رفع الیدین فرما کر آپ رفع الیدین کے بعد پھر ہاتھ سینے پر باندھتے، اور اس کے بعد قرأت شروع کرتے۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں ترتیب ہے کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور جب تیسری رکعت کے لیے آپ تشہد کے بعد کھڑے ہوں تب پھر اس وقت رفع الیدین کر کے پھر آپ اپنے سینے پہ نیت باندھیں۔ یہ ہے طریقہ رفع الیدین کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرما لیتے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیتے، تو اگر فرض نماز ہے تو اس میں کئی روایتیں ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا والی روایت، دعائے ثنا، اور سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک والی روایت۔ آپ کو جو بھی یاد ہو اس میں سے آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے قرأت شروع کر دیں پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت جب شروع کریں تو صرف بسم اللہ کہیں سورہ فاتحہ کے وقت۔ سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیتے ہیں۔ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کہ لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، بالکل نفی، آپ نے انکار کر دیا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں۔ اس میں کسی طرح کی تعویل اور قال و قیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پیچھے پیچھے قرأت شروع کیے، آواز ذرا اونچی کر دی صحابہ کرام نے۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہے کہ پوچھا ما لی اناظر القرآن، کیا بات ہے کہ میں قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیا جاتا ہوں، ادھر میں پڑھ رہا ہوں ادھر تم لوگ پڑھ رہے ہو، بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پڑھا ہے آپ کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ کی قرأت آپ لوگوں کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ سورہ فاتحہ نہیں، سورتوں کی تلاوت درست نہیں ہے،
آپ نے فرمایا کہ جب میں قرأت شروع کروں تو تم لوگ خاموش ہو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی اصل ہے، اور بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ بقیہ جو تلاوت ہو، کسی سورت کی تلاوت ہو، کسی آیت کی تلاوت ہو، تو آپ لوگ اس کو سنیں، اس وقت آپ نہ پڑھیں۔ اور اس سورہ فاتحہ کی تلاوت اس لیے لازم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اس کی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر تو فہیا خداجن فہیا خداجن فہیا خداجن، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح پڑھے؟ تو فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھو سورہ فاتحہ، زبان حرکت کرتی رہے اور آپ تلاوت کرتے رہے امام کے پیچھے پیچھے۔ میرے دوست اور بھائیوں، بہت لمبے بحث چھیڑ کر کے علماء کرام نے اس چیز سے امت کو محروم کر دیا اور کہا، یہاں تک کہ کوئی روایت لا کے بیان کر دیا، جو شخص سورہ فاتحہ یا قرآن کی سورہ فاتحہ کی تلاوت امام کے پیچھے کرے گا تو اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ اب ذرا سوچیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور ایسے من گھڑنت بات لوگ کرتے ہیں اور وہ سمجھا لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سورہ سینے پہ نیت باندھنے کے بارے میں کہتے ہیں بہت اس میں ادب ہے۔ کسی دربار میں آپ جائیں گے، اچھے اچھے علماء محدثین یہ جملہ کہتے ہیں، شرم آتی ہے سنتے ہوئے اور جو ہے لوگوں کو نہیں شرم آتی کہتے ہوئے کہ یہ بڑا دربار، سب سے بڑا دربار ہے تو یہاں تو بہت باادب کا ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں نیت ہی نہ باندھے، اسے کھڑے رہے، اس سے زیادہ ادب کیا ہے؟ آپ اللہ کے سامنے ہیں، ہمارا ایمان مرکز، ایمان کا یہ دل ہے، ایمان کی جگہ یہ دل ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ اور اللہ کے حضور آپ جائے تو بجائے اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہونے کے آپ اس طرح سے، یہ تو بے ادبی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے نماز میں، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور دکھایا ہے اس پر عمل کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم اور کمپلسری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہے۔ ایک مولانا تھے یہاں پر، نام نہیں لوں گا، ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو کیا ہوگا، اور پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ دیوبندی عالم تھے، حنفی عالم، انہوں نے کہا اگر سورہ فاتحہ آپ امام کی پیچھے پڑھ لیں تو ایسے ہوگا جیسے کہ جماعت سے نماز پڑھی ہو آپ نے، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں امام کے پیچھے تو ایسے لگے گا، ایسا ہوگا جیسے کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہو۔ امام کے پیچھے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ 27 گنا ثواب ہے، 25 گنا ثواب ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب ہے۔ تب انہوں نے معذرت کے لیے کہ مولانا اب میں وہ نماز پڑھوں گا آج سے جو جماعت کی نماز کا ثواب دیتا ہو۔ یہ سب میرے سر سے گزر چکا ہے، میں ان حالات سے نپٹ چکا ہوں۔ میرے دوست اور بھائیوں، کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، ہمیں کسی پر تعریض نہیں ہے۔ شریعت میں یہ چیزیں باتیں حرام و ناجائز ہیں کہ بلکہ سمجھانے کے بجائے ان کے اوپر ٹانٹ کسا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ میرا کام ہے واضح انداز میں اللہ کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ تک پہنچا دیں۔ آگے ہمارا کام ہے یارو کہہ دینا، آگے چل کے تم مانو یا نہ مانو۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر ہم سامنے نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی بہت پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز کو میں نے تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔
وَلِ عَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے ملے گا جو اس نے مانگا ہے مجھ سے۔ کیا مانگا ہے؟ اللہ کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ کائنات میں کتنی مخلوق ہیں، ان کو پالنے والا اللہ ہے، ان کو کوئی روٹی پکا کے نہیں دیتا ہے، مگر ان کو خوراک مل رہی ہے، اور وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بڑا ہولناک دن ہوگا، میدان محشر میں آواز آئے گی لمن الملک اليوم، سوال ہوگا، آواز آئے گی کس کی بادشاہت ہے آج کے روز؟ للواحد القہار، پھر جواب آئے گا واحد القہار کے لیے، ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے سب۔ یہ آواز میدان محشر میں گونجے گی۔ اللہ کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، بھاونے اور بدلے کا دینے کا جو اختیار تجھے ہے وہ قیامت کا دن ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کا مالک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے ٹھیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرے بندے کے درمیان معاملہ، اور بندے کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے مانگا ہے، صراط مستقیم مانگی ہے، اور وہ صراط مستقیم جس پر تیرے بندے چل کر انعام پائے ہیں، اور ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے۔ بندے نے سوال کیا ہے، دعا مانگی ہے، تو میرے بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے، ہم بندے کو وہ چیز دیں گے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مختصر مفہوم، کہ اللہ کہتا ہے کہ اب جب سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے آپ؟ اس سورہ فاتحہ کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے، ایک دھڑاکے کی آواز نکلی آسمان سے۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول، آواز جو آپ سنے ہیں، ایک فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے جو ایک ایسی صورت کی خوشخبری دے آ رہا ہے، خوشخبری سنیے گا، یاد اترنا نہیں لے کر کے، جو نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ اور قرآن میں کہیں وہ آیا بھی۔ اس لیے میں جبریل امین غائب ہوئے، فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کو ایک سورہ دی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ۔ آپ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورہ مبارکہ لے کر فوراً اترے، آپ کو پڑھایا۔ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں کہیں یہ سورت کا تذکرہ ہے۔ مجموعی طور سے اشارتاً، اور اللہ تعالی نے فرما دیا وَسَوْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ آپ نماز 5 وقت کی نماز میں اگر امام کے پیچھے ہیں تو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں؟ بار بار پڑھی جانے والی سورت کا نام مثانی العظیم کہا گیا، اور قرآن کریم اللہ نے آپ کو دیا جو 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھومکا ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین کی جتنی آیتیں آپ اکٹھا کر لیجئے، حمد کی جتنی آیتیں ہیں، اور رحمان اور رحیم کی جتنی آیتیں ہیں اکٹھا کر لیجئے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے حالات کا جائزہ قرآنی آیات اور صورتوں سے لے لیجئے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب ہوگا، معاملہ درست رکھیے، چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے، معاملات میں دغل فغل نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، لوٹ فاتحہ نہیں، خیانت نہیں، لین دین کو درست رکھیے،
ظالم بن کے کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیے، ظلم نہ کیجیے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن حساب چکتا کرا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یقاط علی الشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اللہ تعالیٰ مجبور بندے کا بدلہ ظالم سے دلائے گا، یہاں تک کہ ایک بے سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے کر سینگ والی سے بدلہ دلوا دے گا، کیونکہ سینگ والی نے مارا تھا اس کو دنیا میں۔ وہ قیامت کا دن ہے، اور آپ نے اللہ سے اگر صراط مستقیم مانگا ہے تو یہ کتابچے میں نہیں ملے گا کہ آپ کوئی کتابچہ پڑھ لیں اور کہے فلاں ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے، فلاں نے فرمایا ہے۔ اسی میں فلاں نے فرمایا میں فلاں کرتے کرتے تمام باتیں غیر اسلامی ہوتی ہیں، غیر شرعی ہوتی ہیں، جس کا تعلق دین ایمان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث پر زیادتی اور ظلم ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صاف کہہ دینے میں بہتر ہے کہ کوئی کاسا لیسی اور ملمہ سازی کر کے کوئی بات کہی جائے۔ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، قرآن اترا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کچھ نہیں فرمایا۔ خیانت اتنی بڑی چیز، خیانت کرتے ہیں شریعت کے ساتھ کہ آپ انگشت بدندہ ہو جائیں۔ میرا جانا ایک مرتبہ بہرائچ ہوا، وہاں کے جامع مسجد میں جمعہ کے دن میں ہم لوگ پہنچے، 3 لوگ تھے، اور جس عالم دین نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وضو کا طریقہ اللہ نے بتلایا قرآن کریم میں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس طرح سے وضو کرو۔ آیت ختم کی اور فوراً کہا بزرگوں نے وضو کا طریقہ یہ بتایا ہے، فوراً بزرگ کا لفظ کہ پیوند کاری کر دی اللہ کے کلام میں۔ اب کتنی باتیں ایسے آپ بزرگوں کے بتاتے چاہیں گے کہ بزرگوں نے اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں کہتے کہ قرآن میں آیا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تینوں آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا دجل و فریب، اور یہ عوام بیچارے اس کو سن رہے ہیں۔ وہ نکلیں گے تو بزرگوں ہی کا نام لیں گے، اللہ رسول کا نام نہیں لیں گے۔ اور جب ضالین ختم ہو تو اس پہ آپ آمین کہیں۔ آمین کے معنی اے اللہ قبول فرما لے۔ جب دعا، یہ دعائیہ سورہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ ان اعبدوا اللہ واتقون وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، قرآن میں مکرر سکرر جگہ آیا ہے کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم آپ نے مانگا ہے تو قرآن کے 30 پاروں میں صراط مستقیم موجود ہے، جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور عمل سے ظاہر ہے، جو صحیح ستہ بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سب موجود ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین کہو جب امام آمین کہے، اس لیے کہ آمین، امام کی آمین، تمہاری آمین فرشتوں کے آمین سے جو ہے موافقت کر جاتی ہے، اور جب تینوں کی آمین موافقت کر گئی تو قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ آمین سے یہود و نصارہ بہت چڑھتے، السلام علیکم کے لفظ سے بہت چڑھتے، بڑی چڑھ تھی انہیں 2 چیزوں سے، ایک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اور ایک آمین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہم کو اور آپ کو، اذا امن الامام فامنوا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اب اس میں روایت مدّ بہا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو کھینچا آمین کے ساتھ۔ کیسے سمجھ گئے صحابہ کہ آپ نے کھینچا جب بغیر زور سے کہے ہوئے؟
بلند آواز کے بغیر کہے ہوئے کیسے صحابہ نے سمجھا کہ آمین کے لفظ کو آپ نے کھینچا، مدّ بہا صوتہ، اپنی آواز کو کھینچی، اور جہرا بہا صوتہ، آواز کو بلند کیا، خفضا بہا صوتہ، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اپنی آواز کو آمین کے ساتھ پست کیا، مگر یہ ذہن میں رہے کہ صوت کا لفظ کہیں نہیں ختم ہو رہا ہے، ہر آمین کے لفظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوت لگایا آواز کو، آواز ہر حال میں نکلنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چیخ کر آمین کہیں جس سے مسجد کے چھت پھٹ جائے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ سری نماز ہے تو آپ اپنا جب پڑھیں سورہ فاتحہ تو چپکے سے آمین کریں من میں، جہری نماز میں تو امام جب قرأت کر رہا ہے اور جب الضالین ختم کر رہا ہے تو الضالین کے بعد آمین کہیں میڈیم انداز میں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آپ الضالین فرماتے تو صحابہ کرام آمین فرماتے، یہاں تک کہ مسجد نبی بھی گونج اٹھتی تھی، لیکن وہ انداز آمین ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کلیجہ پھاڑ ہو جائے، ہم اس کو صحیح نہیں کہتے۔ میڈیم انداز میں جو آواز جو ہونی چاہیے ادب کی، اس انداز میں آپ آمین مدّ بہا صوتہ، آواز کھینچیے بھی، آواز کو میڈیم رکھیے، اور یہ نہ دکھائیے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیثیت اس سے نہیں ظاہر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں پیر اتنا پھیلائیے جس سے کہ کندھا مل جائے اور پیر سے پیر بھی مل جائے۔ اب آپ پیر اتنا پھیلا لیں گے تو اس کا کندھا بہت دور چلا جائے گا، ادھر والے کندھا دور ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کی جو باڈی ہے اور آپ کا جو جسم ہے اس کے ساتھ آپ سیدھے کھڑے ہوئیے اور بغل والے کے قدم سے قدم ملائیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ اس پر دیکھیے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ من اقام الصلاۃ، صفیں درست کرو، ٹھیک کرو، سیدھی کرو، یہ نماز کے اہم رکن ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم سیدھے کھڑے ہو گئے چاہے ملائیں یا نہ ملائیں۔ دوسری بات ہے رصوا صفوفکم وسدوا الخلل، تم صفوں کو مضبوط کرو، صفوں کو مضبوط کرو، اور خلل یعنی جگہ بیچ کی جگہ کو بند کر دو، قدم سے قدم ملا کر، کندھا سے کندھا ملا کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صف ایسی باندھو کما تصف الملائکہ، صف بندی ایسی کرو جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، کہ وہ کندھا سے کندھا قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے عمل کے ایک عمل کے سامنے سے فیل، اللہ پناہ اللہ پناہ اللہ پناہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی زیادہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دو نمازیوں کے بیچ اس خلل اور خالی جگہ کو بھر دیتا ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ شریعت ہے، یہ کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی باتیں ارشاد کی ہے کہ نبی کی پیروی میں کوتاہی نہ ہو پائے امت کے ساتھ، اور ہم قدم قدم پر کوتاہی کر رہے ہیں۔ تمام احادیث کے سامنے ایک بے ثبوت حدیث جس کا ذکر مشکل سے کسی کتاب میں ملے گا، اس کے پیش نظر تمام صحیح اعمال کو اور سنتوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر کہیں صحیح احادیث کے خلاف ہمارا عمل میدان محشر میں پکڑا گیا خلاف عمل، تو ایسی صورت میں نہ نماز، نہ روزے، نہ ہمارے دین، نہ ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میری یہ کوشش ہے کہ آپ نماز میں وہ طریقہ اپنائیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جیسا آپ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں اور آگے آئیں گی۔ ہم اور آپ جتنی باتیں سنیں عمل میں لانے کو، صحابہ کرام کا تو یہی مسئلہ تھا۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے نالین مبارک نکال دیے، سارے صحابہ اپنے نالین اپنے جوتے نکال کے الگ کر دیے،
نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں نکال دیا؟ جوتے پہنے نماز پڑھ رہے تھے، کیوں نکال دیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صاحب ہم نے آپ کو دیکھا نکالتے ہوئے، اس لیے ہم نے نکال دیا، اور بقیہ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کی اتباع و پیروی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسا ہے، میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل امین آئے اور مجھ سے سرگوشی کی کہ آپ نالین مبارک نکال دیں، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عالم الغیب تھے؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو اتنی بات نہ معلوم ہوتی، جو پیر میں آپ پہنے اس کے بارے میں نہیں معلوم، ہم نے اس لیے نکال دیا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتہ آپ کس لیے نکالا، ہم نے نکالتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگوں نے نکال دیا۔ یہ ہے پیروی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو اسی بات کی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و ارشادات کے مطابق نماز، روزے، دینی احکامات کو ادا کریں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ اور سامان نجات ہوں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی۔